پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست مسترد، لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے حسن نواز اور حسین نواز کے 3 ریفرنسز میں دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ بریت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے کئی اہم شخصیات کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ حتمی رپورٹ کابینہ ڈویژن میں جمع، رپورٹ میں 28 اہم شخصیات کے بیانات بھی شامل۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا عمل جاری۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر کل 13 امیدوار مد مقابل۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا بائیکاٹ۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جائزہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کا اہداف کے حصول کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں سے متعلق میکینزم بنانے کا حکم دے دیا۔ حکومت سندھ نے چیئرمین ارسا کی تعیناتی مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعظم سے متنازع فیصلے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان اور چین محض پڑوسی نہیں بلکہ آئینی بھائی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے چینی ہم منصب کے خط کا جواب دے دیا۔ پاک چین مضبوط دوستی خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار۔ امریکی بحریے کے جہاز انڈیانا پولس کا کراچی کی بندرگاہ کا خیر سگالی دورہ۔ دونوں بحری افواج کے درمیان بحری مشق بھی کی گئی۔ مار پیٹ کی وجہ سے تنگ آ کر گھر سے چلے گئے تھے۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کے کمسن بہن بھائی نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بچوں کی کسٹڈی سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ مہنگی بجلی نے صنعتوں کا پہیہ جام کر دیا۔ ملک میں 35% صنعتیں بند ہو چکی۔ تاج رہنما ایس ایم تنویر کا دعویٰ، شرح سود کم کرنے کا مطالبہ۔ اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 65,000 سے اوپر جا پہنچا۔